الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن ہمارے ہاں مغرب کی نماز کے بعد فرض عین جو علم ہے اس کے بارے میں عرض کیا جاتا ہے۔ اور ابھی میں نے جو آپ سے مخاطب کیا تو سب سے پہلے میں نے خواتین کا نام لیا، پھر حضرات کا کہا، تو خواتین کا بڑا حق ہے، اس وجہ سے ان کے جو مسائل ہے ان کو کافی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور آج کل کے فتنوں کے دور میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کہ بعض لوگ خصوصی طور پر ان چیزوں میں اشکالات پیدا کرتے ہیں کہ جو نماز مرد پڑھتے ہیں اسی طرح عورتوں کو پڑھنا چاہیے، باقاعدہ اس پہ مجبور کرتے ہیں، اور مجبور بھی کہا کرتے ہیں حرمین شریفین میں۔ تو یہ معاملہ اس طرح ہے، اگر کسی کو اپنا علم حاصل نہ ہو، اپنے بزرگوں کے سے جو مستفاد علم ہے ان کو صحیح علم حاصل نہ ہو، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو جیسے مثال کے طور پر وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کو حدیث کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے تو اس طرح تم بھی نماز پڑھو۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے جو یعنی صحابیات کو نماز سکھائی ہے، تو اصل میں وہ چیز ہے۔ تو جہاں فرق ہے، اب ظاہر بہت ساری چیزوں میں مرد اور عورتوں کا فرق ہے، کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں عورتیں نماز پڑھی نہیں سکتی، تو کیا اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر وقت نماز پڑھی ہے، تو کیا کریں گے؟ مطلب ہر چیز کا اپنا اپنا یعنی میدان ہے۔ تو خیر اس قسم کی چیزیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ان نے فقہا کہ گویا کہ شکر ادا نہیں کیا، یعنی شکر یعنی جس کو کہتے ہیں ان کی تحقیقات پر شکر ادا نہیں کیا، اور جس چیز پر شکر ادا نہیں کیا تو اس نعمت کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر فقاہت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بچے کو آپ مسئلہ سمجھا سکتے ہیں لیکن ان کو نہیں سمجھا سکتے، ہاں جی، کیونکہ ان لوگوں کے دماغ بالکل مخ مافی والی بات ہو جاتی ہے، یعنی اوپر والا خانہ بالکل خالی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے تو خطاب نہیں ہے، خطاب ان سے ہے جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ وہ مسئلے بیان کیے جائیں گے جن میں عورتوں کے مردوں سے اختلاف ہے مسئلوں میں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سفر میں بھی فرق ہوتا ہے، اگر کوئی سفر میں نماز پڑھتے تو عام نماز سے فرق ہوتا ہے، ہاں جی، بیماری کے نماز میں بھی مطلب جو فرق ہوتا ہے، اس طرح اور بہت ساری چیزوں میں جو اسپیشل کیسز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں۔ تو مطلب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سمجھا نہ جا سکے، لیکن بہرحال جو نہیں سمجھنا چاہتے ان سے عرض نہیں کر رہے۔ نماز کے اندر عورتوں کے مخصوص مسائل، عورتیں بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے، صرف چند مقامات میں ان کو مردوں کے خلاف کرنا چاہیے، اور وہ 29 ہیں، اور ایک حکم اعتکاف کے متعلق ہے۔ نمبر 1، عورتوں کو قیام میں دونوں پاؤں ملے ہوئے رکھنے چاہیے۔ اس پر میں جتنا بھی غور کر چکا ہوں نا، کیونکہ جیسے معاملات ہیں، معاملات کے اندر ابہام کو دور کرنا بہت اہم ہوتا ہے، ہاں جی، تو اس میں صفائی معاملات اس کو کہتے ہیں نا۔ تو اسی طریقے سے عورتوں کی نماز میں پردے کا بہت زیادہ، کہ جس چیز میں بہت زیادہ پردہ ہے وہ یعنی ان کو بتایا گیا ہے۔ مردوں کے لحاظ سے معاملہ وہ چیز نہیں ہوتی۔ تو جیسے عورتوں کا سارا جسم سطر ہے، مطلب یہ کہ وہ سوائے چند جگہوں کے چہرہ ہے دوسرا اور کلائی ہے، اس طرح پیروں کا، لیکن مردوں کا ایسا نہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں جو فرق ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں احکامات میں فرق آ گیا ہے، ان میں فاصلہ نہ رکھے۔ اسی طرح رکوع سجود میں بھی ٹخنے ملائیں، پھر وہی بات۔ نمبر 2، عورتوں کو خاص سردی وغیرہ کا عذر ہو یا نہ ہو، بہرحال ہر حال میں چادر یا دوپٹہ وغیرہ کا اندر سے ہی ہاتھ اٹھانے چاہیے، باہر نہیں نکالنے چاہیے، وہی بات، ہاں جی۔ نمبر 3، صرف اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ مردوں کے 3 اقوال ہیں، ان میں سے پھر درمیان والے پہ عمل کرتے ہیں۔
نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے بعد سینہ پر پستان کے نیچے یا اوپر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ 5، داہنی ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے پشت پر رکھ دینا چاہیے، مطلب جن پشت پر، تو یہ بات ان کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 6، رکوع میں زیادہ جھکنا نہیں چاہیے، بلکہ صرف اس قدر جھکے جس میں ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ نمبر 7، رکوع میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر بغیر کشادہ کیے ہوئے بلکہ ملا کر رکھنی چاہیے۔ نمبر 8، رکوع میں اپنے ہاتھوں پر سہارا نہ دے۔ نمبر 9، رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لے، اس سے پکڑے نہیں۔ نمبر 10، رکوع میں اپنے گھٹنوں کو جھکائے رکھے۔ نمبر 11، رکوع میں اپنے کوہنیاں اپنی پہلو سے ملی ہوئی رکھنی چاہیے، یعنی سمٹی ہوئی رہیں۔ نمبر 12، سجدے میں کوہنیاں زمین پر بچھی ہونی چاہیے۔ مردوں کو تو اس کی علامت۔ نمبر 13، سجدے میں دونوں پاؤں انگلیوں کے بل کھڑے نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بائیں ان پر بیٹھے اور خوب سمٹ کر اور سکڑ کر سجدہ کرے، یعنی سر نہ اٹھائے۔ بالکل وہی، مطلب ساری باتوں میں مطلب وہ سامنے یہ چیز نظر آ رہی۔ اچھا، نمبر 14، سجدے میں پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہونا چاہیے، ان پیٹ کو رانوں پر بچھا دیں۔ نمبر 15، بازو پہلو سے ملے ہوئے ہو، غرض ہے کہ سجدے میں بھی سمٹی ہوئی رہے۔ نمبر 16، اتحیات میں بیٹھتے وقت مردوں کے برخلاف دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا چاہیے، یعنی زمین پر رہے، پاؤں پر نہ رکھے۔ نمبر 17، اتحیات میں ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھے۔ نمبر 18، جب کوئی امر نماز میں پیش آئے، مثلا عورت کی نماز کے آگے سے کوئی گزرے تو تالی بجائے، اس کا طریقہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پشت بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے، اور مردوں کی طرف سبحان اللہ نہ کہے، آواز بڑھانا۔ نمبر 19، مردوں کی امامت نہ کرے۔ نمبر 20، نماز میں صرف عورتوں کا جماعت کرنا مکروہ تحریمی ہے، مردوں کے لیے جماعت واجب ہے۔ نمبر 21، عورتیں اگر جماعت کرے تو جو عورت امام و بیچ میں کھڑی ہو کر آگے بڑھ کر کھڑی نہ ہو۔ نمبر 22، عورتوں کا جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔ نمبر 23، مردوں کی جماعت میں عورت مردوں سے پیچھے کھڑی ہو۔ نمبر 24، عورت پر جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑھ لے تو صحیح ہو جائے گا اور ظہر اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ نمبر 25، عورت پر عیدین کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ نمبر 26، عورت پر ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد تکبیر واجب، یہ ایک اختلافی بات ہے، اس میں بعض رات کے نزدیک وہ ہے اور بعض کے نزدیک میرے خیال میں شاید، تو ان کے نزدیک جو ہے نا وہ میرے خیال میں شاید یہ مسئلہ ہے۔ نمبر 27، عورت کو مستحب نہیں کہ نماز فجر مردوں کی طرح خوب اجالا ہونے کے بعد پڑھے، بلکہ جلدی اندھیرے میں پڑھنا مستحب۔ ہاں جی۔ نمبر 28، عورتوں کو نماز میں کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں، بلکہ ہر جہری نماز میں بھی آہستہ قرات کرنا واجب ہے۔ اچھا، یہ میرے خیال میں شاید اس طرف لیتے نہیں، وہ جہری طور پہ تکبیر کہنے والی بات ہو، وہی ہوگی میرے خیال میں۔ اس میں یہ کہ عورت پر ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد تکبیر واجب نہیں، جہری طور زور سے نہیں، مطلب یہ مطلب اس کو ٹھیک کر لیں، نوٹ کر لیں، جہری طور پر واجب نہیں ہے، پھر مسئلہ پھر اختلاف سے نکل جائے گا۔ نمبر 28، عورتوں کو نماز میں کسی وقت بلند آواز سے قرات کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہر جہری نماز میں بھی آہستہ قرات کرنا واجب ہے، بلکہ جن فقہا کے نزدیک عورت کی آواز داخل سطر ہے، ان کے جہر کے ساتھ قرات کرنے سے عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 29، عورت اذان نہ دے۔ اور نمبر 30، عورت مسجد میں اعتکاف نہ کرے، نماز کے افعال مثل قیام اور رکوع، سجود وغیرہ میں باندی اور خنثیٰ کا حکم آزاد عورت کی مانند ہے، لیکن باندی تحریمہ کے وقت مردوں کی طرح ہاتھ اٹھائے۔ عورت کے لیے مردوں سے اختلافات صرف نماز میں، ورنہ عورت بہت سے مسائل میں مردوں سے علیحدہ، صرف نماز میں نہیں بلکہ اور بہت سے مسائل میں مردوں سے علیحدہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی وہ نہیں بنانا چاہیے، خواہ مخواہ، یعنی تمہار نہیں بنانا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ بھائی جس وقت یہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں شہادت کے قانون کے بارے میں مسئلہ چل رہا تھا،
آئی تو ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ شاہ صاحب یہ عورتوں کی شہادت پوری کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کے خیال میں مردوں کی تو پوری ہے نا؟ کہتے ہیں پوری ہے. تو میں نے کہا کہ کیا مرد شہادت دیتے ہیں آسانی کے ساتھ؟ جب ان سے کوئی شہادت کے لیے بلایا جائے تو آسانی سے آتے ہیں؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پر اب اللہ پاک نے آپ کو آرام کیا ہے کہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو، تو پھر کیوں آپ آرام سے نہیں بیٹھو؟ اپنے آپ کو خواہ پریشان کرنے. ہاں جو آپ کا مسئلہ ہے، جہاں پر آپ کی شہادت کی ضرورت ہے وہاں آپ کی شہادت پوری ہے، وہاں مردوں کا مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ خواہ آپ ٹینشن کیوں لینا چاہتی ہے؟ بس ٹھیک ہے، اللہ پاک نے جیسے رکھا ہے وہ ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ اس کو بعض لوگ اس کو ویسے ہی ایشو بنا لیتے ہیں. جیسے حلالہ کا موضوع ہے، اس کو لوگوں نے ایشو بنایا، یہ کیا بات ہے فلانا. حالانکہ یہ اس لیے ہے کہ لوگ اس چیز سے رک جائے، بچ جائے. جیسے قصاص ہے، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے نا ان کے پاس ایک عرب آیا، اور غالباً جامعہ ازہر کے تھے، پروفیسر تھے. انہوں نے مفتی صاحب بیمار تھے، اسپتال میں تھے، ان سے ملاقات کی کہ حضرت میں نے پورے ریسرچ کیا، بہت سارے مفتیان کرام میرے ساتھ اس پر اتفاق کر گئے ہیں، تو آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مطلب یہ کہ سنسار کرتے ہیں، مطلب جو یعنی سنسار کرنے کا حکم جس کا ہوتا ہے، جو سنسار کرتے ہیں تو پتھروں سے ذرا تھوڑا سخت معاملہ ہے، خواہ مخواہ لوگ باتیں بناتے ہیں. تو گولی بھی تو پتھر کی طرح ہے، تو گولی سے ہی اس کو مار دیا جائے تو مطلب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی نہیں کرتے. ہاں جی. تو مفتی صاحب اٹھے، حالانکہ بیمار تھے. انہیں کس نے کہا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس کو مار دیا جائے، اس لیے کہ اس کو بچا دیا جائے. جب وہ لوگ پہلے کنکر مطلب پتھر ماریں گے تو ان کو رحم آئے گا، اور ان ممکن ہے کہ وہ کہہ دے کہ بس چھوڑ دو، اور ان کو اختیار ہے، تو اس وقت حد رک جائے گا. لیکن گولی سے پھر بعد میں چانس نہیں ملتا. تو اس نے فوراً کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ علم ہے، یہ علم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کو کرت کا بیان. ہاں جی اچھا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کریں، کہاں سے جماعت کا بیان؟ اچھا ٹھیک ہے. یہ اصل میں نیٹ میں جس طرح ہے نا تو اس طرح، وہ کتاب میں ذرا تھوڑا سا چینجز. جماعت کا بیان یہ بہت اہم ماشاء اللہ وہ ہے، کیونکہ جماعت کے مسائل بہت ضروری ہے. جماعت میں ہم شامل ہوتے ہیں، ہمارے لیے واجب ہے. تو اس میں جو ہے نا پھر ہم جو اس کے مسائل اگر نہیں جانتے ہو تو غلطیاں کریں گے. جماعت کی تعریف: مل کر نماز پڑھنے کو جماعت کہتے ہیں، جس میں ایک امام اور باقی سب مقتدی ہوتے ہیں. جمعہ اور عیدین کے علاوہ جماعت کے لیے کم سے کم 2 آدمی ہونے چاہیے، ایک امام اور دوسرا مقتدی ہو، اگرچہ مقتدی ایک سمجھدار لڑکا ہی ہو. پس وہ مقتدی خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، بالغ ہو یا بالغ سمجھدار یا نابالغ سمجھدار، خواہ فرشتہ ہو یا جن. یہ فرشتوں کی جماعت میں نے ایک دفعہ کرائی ہے، میں عرض کرتا ہوں، اس پہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. وہ ایسے ہے کہ کچھ اہل حدیث حضرات تھے ہمارے ساتھ دفتر میں، تو وہ میں چونکہ پڑھاتا تھا نماز، تو سب کو ہم نے ساتھ رکھا ہوا تھا کہ بھئی اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو اختلافی. تو ان لوگوں نے بہت ٹینشن کریٹ کیا کہ آپ لوگ جلدی نماز کیوں نہیں پڑھتے فجر کی. ہاں جی، اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر فرمایا، اور یہ سب کچھ مطلب وہ بتاتے. میں نے کہا اور حدیث شریفہ بھی ہے، صرف یہ تو نہیں ہے، وہ جو ہے نا وہ اسفار کا بھی ہے، اس طرح بتایا. لیکن وہ مطمئن ہے. میں نے کہا ان کو اور طریقے سے مطمئن کیا جائے. میں نے کہا اچھا کل اول وقت میں نماز ہوگی، مطلب یہ کہ سب جو ہے نا اعلان کر دیا کہ سب اول وقت میں نماز پڑھ، اتنے بجے وقت داخل ہوتا ہے، اس پہ اذان ہوگا اور اس کے بعد فوراً نماز ہوگی. میں چلا ہے، یہ مسجد پہنچ گیا، کوئی بھی نہیں آیا بشمول ان کے. تو ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ اگر کوئی جنگل وغیرہ میں تنہا ہو تو اذان دے کر نماز پڑھ لے تو پیچھے فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس دن میں نے ایسے نماز پڑھنے کا، فرشتوں کی نماز. تو پھر اس کے بعد ان کو میں نے بتایا، میں نے کہا آج تو میں نے فرشتوں کی نماز پڑھی، اب کل کا کیا خیال ہے؟ بس وہ سر جھکا گیا، ذرا بیٹھ گیا، بس مسئلہ ختم ہو گیا. ہاں جی.
تو یہ مطلب ہے کہ تو یہاں پر تو فرمایا کہ چاہے فرشتہ ہو یا جن ہو، تو نماز خواہ مسجد میں ہو یا مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں ہو، جماعت کہلائے گی اور جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس قدر جماعت زیادہ ہوگی اسی قدر زیادہ ثواب ہوگا۔ جمعہ دین کے لیے امام کے علاوہ کم از کم میں سے 3 آدمی اخیر نماز تک امام کے پیچھے ہوں جو امامت کے اہل ہوں، تو جماعت درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ جماعت کی بعض حکمتیں اور فائدے۔ نمبر 1، ایک نماز پر 27 نماز کا ثواب ملنا۔ فضائل کا بیان بہت ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ ایک فضائل یا انجن ہے اعمال کی، اس کے ذریعے سے انسان کو تحریک ہوتی ہے اعمال کرنے کی، اس وجہ سے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور فضائل میں ضعیف احادیث شریف کا بھی بیان کرنے کا مطلب ایجاد ہے۔ اس کی وجہ سے چونکہ نماز پہ کچھ فرق نہیں آتا، مطلب کسی عمل پہ فرق نہیں آتا، بس صرف ثواب میں فرق آتا ہے۔ تو ثواب میں فرق اگر زیادہ والا مثال کے عند اللہ اگر وہ نہ ہو، تحقیقی نہ ہو، تو وہ کم تو ہوتا ہی ہے نا، تو وہ تو مل ہی جائے گا نا، کیونکہ اس طرح کہنے سے وہ چیز تو ساکت نہیں ہوگی۔ تو اور چونکہ عمل تو صحیح ہو جائے گا، تو عمل صحیح ہونے کے لیے تو صحیح احادیث شریف ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں ہوتی ہیں، وہ تو صحیح طریقے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فضائل ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کی توفیق ہوتی ہے۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تعلیم الفضائل والرغائب واجب۔ ماشاء اللہ، جو اس کی وجہ سے متحرک ہوتی ہے نا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جماعت والے جو کہتے ہیں 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو ان کے ساتھ بحث نہ کرو، اگرچہ ضعیف حدیث ہے لیکن ضعیف حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں البتہ جماعت والوں سے میں کہتا ہوں کہ خانقاہ کے لیے آنے والوں کے لیے بھی اس کا انکار نہ کرے، وہ بھی خدا کے راستے میں، اس وجہ سے عمل دونوں۔ تو خیر بہرحال جماعت کے بعض حکمتیں اور فائدے، وہ تو ہوئی سوری وہ مجھے ہو گیا۔ نمبر 2، آپس میں محبت و اتفاق کا بڑھنا، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا، نیک لوگوں اور کاملوں کی قلبی انوار سے دوسروں کے قلوب و لطائف کا منور ہونا، یہ اصل میں اس کی باطنی حکمت ہے، کیونکہ واقعتاً اس کا فرق پڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی اللہ والا موجود ہو مجلس میں، اس کا پورا اثر باقی لوگوں پہ ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی مختار الدین شاہ صاحب وہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک ریڑھی لگانے والا ہے، وہ کہتے ہیں جب کبھی وہ مجلس میں موجود تو ذکر میں عجیب لطف ہوتا ہے، اور مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آیا ہوا ہے، تو جس وقت میں وہ لطف محسوس کرتا ہوں پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ بیٹھا ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، جی فرمائیں۔ بنو ٹاؤن میں ہم نماز پڑھ رہے تھے، مغرب کی نماز تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ اکابر آتے رہتے تھے، مولانا حبیب اللہ مختار جی وہاں سے آگے سے محراب کے اندر سے راستہ تھا، بالکل، تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، میرے ساتھ کوئی بزرگ کھڑے تھے، اب نہ انہوں نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، لیکن اتنا پتا تھا کہ کوئی بڑے شخصیت آئے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھانے کے بعد وہ عام سا آدمی نے کہنے لگا آج نماز کس سے پڑھائی ہے؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں کوئی بزرگ، کہتے ہیں آج کی نماز بڑی مزیدار تو یہ ساتھ کھڑے ہوئے، مجھے کہا آج کی نماز بڑی مزیدار۔ نہیں بالکل صحیح ہے، بالکل فرق پڑتا ہے، یہ تو مطلب قلوب سے قلوب متاثر ہوتے ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں، یہ تو بالکل ہے۔ نمبر 3، بزرگ و نیک لوگ کے ساتھ گناہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا۔ حج میں ایسا ہوتا ہے، حج میں ایسا ہوتا ہے، بعض روایت میں آتے ہیں نا کہ وہ فرشتے نے کہا نا کہ بولے صرف 6 کا قبول ہوا ہے، تو وہ تو 6 جو ہے نا تو بہت گھبرا گیا کہ صرف 6 کا، فرمایا 6 لاکھ لوگ تھے، کہتے ہر آدمی کی وجہ سے 1 لاکھ۔ اچھا نمبر 3، بزرگ و نیک لوگوں کے ساتھ۔ اچھا نمبر 4، ناواقفوں کو واقفوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی حاصل ہونا اور اپنی غلطیوں کی اصلاح اور دوسروں کی اچھائی اور عمدگی حاصل کرنا، پس یہ نماز کی صحت و تکمیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 5، نماز میں خوب دل لگنا۔ اصل میں خوب دل لگنے بھی یہ ہر ایک کی اپنے اپنے سوچ ہوگی۔ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں جی بس ہم جماعت میں اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ ہم انفراد نماز میں پڑھتے، اس میں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ سکون نہیں مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے دل کا شرح ہو جانا، یہ بات ہے۔ تو وہ چیز مطلب جماعت کی نماز سے مل جاتی ہے کہ انسان کا شرح مطلب صدر ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اور اس میں ماشاءاللہ انسان ترقی کرتا رہتا ہے۔ اطمینان قلبی بھی بالکل یہی والی بات ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ایک اطمینان زیادہ ہوتا ہے، یہی والی بات ہے، بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، نمبر 6، ایک دوسرے کے حال کا اطلاع ہونا اور ایک دوسرے کے درد و مصیبت میں شریک ہو سکنا، جس سے اخوت و محبت ایمانی میں کمال حاصل ہوتا ہے۔ پہلے وقتوں میں باقاعدہ نمازی جو ہوتے تھے وہ خیال رکھتے تھے، اب بھی رکھتے کئی بعض جگہوں پہ ذرا مسئلہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے ہوتا ہے کہ مطلب وہ دیکھتے کوئی فلاں نہیں آئے، کیا بات ہے، تو باقاعدہ ان کی گھر جا کر وہ دیکھ لے، معلوم کرتے، حال معلوم کرتے، اور اس سے جو ہے نا مطلب ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے اس کو دوائی کی ضرورت ہو، ممکن ہے اس کو ڈاکٹر کے دکھانے کی ضرورت ہو، اس کا کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر لوگ ان کے پاس چلے جائیں تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آتا ہے، مطلب ان کی مدد کے لیے۔ ساتھ بے نمازیوں کا پتہ چلنا اور میں تبلیغ و واعظ نصیحت کا موقع ملنا۔ ہاں جی، وہ ایک دفعہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کسی جگہ تشریف لے گئے تبلیغ کی نیت سے۔ مشائخ کی تبلیغ کا طریقہ تو ظاہر اپنا ہوتا ہے، وہ تو خیر تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، تو نماز پہ ظاہر بات کی، تو لوگوں نے کہا حضرت یہاں ایک چودھری صاحب ہے، اگر وہ نماز شروع کرے تو پورا گاؤں نماز شروع کر لے گا۔ تو نے کہا پھر مجھے لے جاؤ ان کے پاس، وہاں لے جائے گا حضرت نے ان سے کی، وہ بڑے کافی یعنی طبیعت میں ان کا تواضع تو چودھری صاحب کا، انہوں نے کہا جی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، مجھے ایک بری عادت ہے جس کی وجہ سے مجبور ہو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں، مجھے داڑھی چڑھانے کی عادت ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بے وضوئی پڑھ لیا کرو۔ اب بے وضو پڑھنا ہوگا، کوئی مفتی موجود ہوگا تو کفر کا فتویٰ لگائے، ہاں جی، لیکن بزرگوں کا اپنے طریقے ہوتے۔ تو خیر لوگ تو پی گئے کہ حضرت ہے بس ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ اب چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ چودھری صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا کہ جب نماز کا وقت قریب آئے تو ان کو خارش شروع ہو گئی، تو اس نے جب پانی چہرے پہ ڈالا اور یہ بس پر داڑھی پہ بھی آ گیا تو کچھ کم ہو گیا خارش، تو نے جب داڑھی کھولی پھر وہ جائے تو خارش ختم ہو گیا، ہاں جی۔ تو پھر اس کے بعد پھر چڑھایا، پھر نماز اس وقت خارش شروع ہو جاتی دوسری نماز کے وقت۔ اس طرح جب 4-5 دفعہ ہو گیا تو اس نے کہا داڑھی چڑھانا ہی چھوڑ دو بس ختم، تو اس نے بس وہ شروع کر لیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ پورا گاؤں نمازی ہو گیا۔ اب یہ ہر ایک نہیں کر سکتا، یہ تو وہ کر سکتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو، معاملہ ہو، تو وہ لوگ اس طرح کر سکتے۔ لیکن بہرحال پتہ چلتے ہیں، دیکھو جیسے کہ فرمایا کہ واقعتاً جو ہے نا مطلب لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھ کر ماشاءاللہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور بے نمازیوں کا جب پتہ چلتا ہے تو ان کو دعوت دینے کا بھی موقع مل جاتا ہے، اور پھر ماشاءاللہ ان کو وہ بھی نمازی ہو سکتے ہیں۔ نزول رحمت و قبولیت کے لیے خاص اثر رکھنا، ید اللہ علی الجماع، یہ تو ہے مطلب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو جماعت پر ہے، تو اس میں لے ہے۔ نمبر 9، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا عبادت اور اسلام کی شان اور کلمت اللہ کی بلندی اور کفر کی پستی کا ذریعہ ہے۔ یہ جماعت کا نماز کا ایسا عجیب شان ہے کہ صلاۃ خوف، جہاد میں صلاۃ خوف ہے، تو بہت سارے کافر اس کو دیکھ کر مسلمان میں، کہ جو مسلمان جہاد کے وقت مطلب جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی عجیب چیز ہے، ہاں جی، تو پھر وہ جو ہے نا وہ بھی سوچنا شروع کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو جماعت کا اپنا ایک اثر ہے، مطلب وہ ہے۔ اچھا، نمبر 10، جماعت پر شیطان کا تسلط نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ انفرادی طور پہ نظر لگتی ہے، جماعت پہ نظر نہیں لگتی، یہ میں صرف مثال دیتا ہوں۔ ہاں جی، انفرادی طور پہ کوئی مطلب اچھا وہ کرے نا، اب یہ فوجی کتنا زبردست پریڈ کرتے ہیں اور کیسے ڈسپلن ہوتا ہے، تو کیا ان کو نظر لگتی ہے؟ نہیں، مطلب ظاہر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایسے پرفارمنس کوئی انڈیویجول کر لے تو لوگوں کی نظروں میں آ جاتا ہے، اور مطلب جو ہے نا وہ کر لے، تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ شیطان کا بھی اس پہ تسلط نہیں ہوتا۔ نمبر 11، جماعت کے انتظار کے وقت کا عبادت میں شمار ہونا۔
یعنی جماعت کے ساتھ اگر کسی کا کل بھی لگا ہو اور پھر اس کو انتظار کرے تو پھر اس کا ماشاءاللہ یعنی وہ وقت اس کا میٹر ثواب کا چل رہا ہوتا ہے۔ جماعت کا حکم، اب یہ احکامات شروع ہو گئے۔ نمبر 1، فرض نمازوں میں جماعت سنت مؤکدہ اور واجب کے قریب قریب ہے۔ یہ اصل میں حضرت نے جو بات ابھی فرمائی نا، پھر جو فرمایا تو واجب ہے نا، تو اس پہ تو علماء کرام کی مطلب تفصیلات ہیں، لیکن یہ جماعت کا اور داڑھی کا دونوں کا مطلب ایک ہی جیسا مسئلہ ہے۔ آپ فرما رہے ہیں یہ ہے اس میں فقہی طور پر کہ سنت مؤکدہ پھر قریب بواجب ہے، بالکل ایک دو اس طرف قریب ہے، ایک اس طرف قریب، جی بالکل، یہ فقہ حنفی کا خاص بالکل خاص انداز ہے۔ بالکل فقہ حنفی میں الحمدللہ زبردست قسم کی مطلب جو ہے نا وہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا عقلی استنباط بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے مدینہ منورہ، یہ بھی چونکہ نماز کا مسئلہ ہے تو یہ بتائیں، تو وہاں کچھ بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں جن کا سر و پیر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ہیں۔ تو خیر ایسا ہوا کہ راستے میں تھے تو ڈرائیور بھی تھے اور ساتھ ایک مدینہ یونیورسٹی کے ماسٹر درجے کا طالب علم بھی تھا۔ ان کے ساتھ ہماری گپ شپ راستے میں چل رہی تھی، بہت اچھے انداز میں گپ شپ ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی۔ راستے میں نماز کا وقت آ گیا ظہر کا، تو تھوڑے سے ہم وضو کرنے میں تمام چیزوں میں لیٹ ہو گئے، تو انہوں نے ظہر پڑھ لی، اور جب ہم پہنچے تو وہ جمع بین الصلاتین کی وجہ سے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ ہم نے کہا آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہتے عصر کی۔ میں نے کہا ابھی ہم نے ظہر نہیں پڑھی۔ کہتے کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا ہماری نہیں ہوتی۔ اور پھر ہم نے ظہر اپنی پڑھ لی، تو اتنے دوران میں نے عصر پڑھی تھی، تو پھر ہم نے عصر تو ادھر مدینہ منورہ میں پڑھنی کیونکہ ہم پہنچ جاتے، تو لہٰذا ہم نے تو مطلب وہ نماز جو ہے نا بس صرف ظہر کی پڑھی۔ گاڑی میں بیٹھ کے دونوں غصے سے بپھرے ہوئے تھے، ہاں جی۔ تو ڈرائیور بھی بڑے غصے سے بول رہا تھا، اور جو طالب علم تھا وہ بھی بول رہا تھا کہ آپ اس طرح کر رہے ہو اور یہ کر رہے ہو۔ میں نے کہا دیکھو تحقیقات ہے، آپ لوگ کی اپنی تحقیق ہے، ہماری اپنی تحقیق ہے، اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم لوگ مطلب اس کو جائز نہیں سمجھتے، بہت ساری باتیں ہم سے آپ سے مختلف ہیں، تو صرف یہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو بہرحال خیر، جب تک علمی تحقیق کی بات تھی تو میں تو برداشت کرتا رہا اور نرمی کا مظاہرہ کرتا رہا، لیکن اس نے فقہ حنفی پہ ذرا چوٹ کیا۔ چوٹ اس طرح کیا کہ اب جو ڈرائیور سے کہہ رہے وہ طالب علم کہ یہ لوگ واجب اس کو کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اور فرض اس کو کہتے ہیں قطعی سے ثابت ہو۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے، بس ہم فرض یا ہے یا پھر دوسرے ہیں۔ ہاں جی، میں نے کہا ما تقول فی حق المنا فی مبیت المنا فی حق مبیت المنا، مبیت المنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا ہے؟ ھذا واجب۔ میں نے کہا فرض، ما فی فرق بین الواجب والفرض۔ اچھا، اب وہ بیچارہ ایسے جیسے کسی کا ادھر پھنس جائے نا کوئی چیز، تو بات ہی نہیں کر سکتا، اور مدینہ منورہ تک پورا خاموش رہا، پھر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کہا نہیں، اس کو کہتے ہیں لم اسمع ھذا فی الارکان۔ میں نے کہا ھذا مقبول۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے فقہ حنفی میں جو ہر چیز کی گریڈیشن کی گئی ہے نا، وہ بہت ہی عقلی بنیادوں پہ کی گئی ہے۔ ہم نے جو نمازوں کے اوقات کا سلسلہ شروع کیا، اس وقت اب تو لوگ بہت قدر کرتے ہیں اس چیز سلسلے کی، لیکن اس وقت بہت حوصلہ شکنی ہو رہی تھی، ہر طرف سے حوصلہ شکنی، صرف سوائے سید ملک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور کچھ حضرات تھے جو میرے حوصلہ افزائی کر رہے تھے، باقی حوصلہ شکنی ہو رہی تھی۔ حتیٰ کہ حقانی سے میں کتاب وہ مفتی رشید احمد صاحب کا جو اصل فتاویٰ وہ جلد دوم نکالنا چاہتا تھا اس کے لیے، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ وہ جو لائبریرین تو عالم تھے کہ کیوں نکالنے میں، کیوں، کس وجہ سے؟ میں نے کہا اس میں نمازوں کے اوقات کمپیوٹر کے ذریعے سے حساب کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے میں نے کہا۔ کہتے کس لغو کام میں پڑ گئے؟ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا عجیب مطلب بات ہے، اس میں کون سا لغو کام ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ خیر وہ ایک میری تربیت ہو رہی تھی، تو خیر ایسا ہوا کہ
حوصلہ شکنی تو بہت ہو گئی. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو نظام ہے نا. تو ہمارے گھر والے کہہ رہے تھے ایک دن مجھے صبح کہ آپ نماز نیند میں باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا کیا باتیں کر رہا تھا؟ کہتے آپ نیند میں بڑبڑا رہے تھے کہ وہ آ گیا وہ آ گیا. تو میں نے کہا کون آ گیا؟ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ جو نقشے بنا رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ گیا. ہاں جی. تو انہوں نے کہا نقشے تو تم بنا. میں نے کہا چپ ہو جاؤ. صبح جب میں نے کہا الحمدللہ یہ تائید ہے، یہ تائید ہے. مطلب جو ہے نا کہ یہ ماشاء اللہ یعنی اچھا خیر ایسا ہوا کہ مطلب میں نے اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود موجود ہوتے تو یہ کام اپنے نگرانی میں کروا دیتے. یعنی اس سے مطلب یعنی یہ بات میں نے لے لی. میں جس وقت مشاہدہ کر رہا تھا نا، مشاہدات جب سلسلے چل رہے تھے، تو یہ کسی کتاب نے نہیں لکھا. ہمارے مشاہدے میں پہلی دفعہ کم از کم آیا ہو، جس کی وجہ سے میں نے بہت کھل کے بیان کیا، جس پر مفتی رشید احمد صاحب نے اپنی بات واپس لی تھی. یعنی یہ جو مشاہدہ میرا ہے اس کی بنیاد پر بات واپس لی تھی. وہ ایسا ہوا کہ شفیق ابجد کے تو مشاہدات میں نے کر لیے نا 1 مہینہ. اس سے تو ایک مطلب آ گیا، یعنی ایک ہمیں پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب کا طریقہ، مفتی صاحب رشید احمد صاحب کا وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کو ہم نے پبلسائز نہیں کیا، لوگوں کو نہیں بتایا. آج کی میں نے کہا ابھی اس پہ حضرت کو اطلاع کرنی ہے، اور یعنی اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں نقش حضرت کے مطابق طریقے مطابق بنا رہا تھا ان دنوں. خیر ایسا ہوا کہ پھر شفیق عمر کے مشاہدات میں نے شروع کیا. شفیق عمر کے مشاہدات میں نے 6 مہینے کیے تواتر کے ساتھ. کیوں؟ شفیق عمر کا مشاہدے کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی. مغرب کی نماز پڑھ کے آپ دیکھتے رہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جس وقت بھی شفق غائب ہو گیا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. اور ہم چونکہ نیلور میں تھے تو مغرب کا شفق بالکل واضح تھا، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو خیر ایسا ہوا کہ 6 مہینے مشاہدات میں نے کی. اس میں 2 مشاہدات بہت ہی کریٹیکل تھے. پہلا مشاہدہ جو میرا ہوا نا، جس کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے کہا کمال کی بات ہے، یہ تو میں نے کبھی نہیں سنا. وہ یہ بات ہے کہ پہلا مشاہدہ چونکہ حضرت کے نزدیک، مفتی صاحب کے نزدیک 12 درجے شفیق عمر ہوتا ہے اور 15 پہ شفیق ابجد ہوتا ہے. تو پہلا مشاہدہ میرا 12.5 کا ہو گیا شفیق عمر کا. میں سمجھا کہ شاید یہ غلطی لگی مجھے. اگلے دن مشاہدہ جو کیا تو 13.5 تھا. پھر کبھی 12.5، کبھی 13، کبھی 14، کبھی 14.5، کبھی کیا مطلب بدل رہا ہے، روزانہ کے بنیاد پر بدل رہا ہے. یعنی کوئی ایک متعین نہیں تھا. اور حتیٰ کہ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میں نے 15.5 پر دیکھا اور ایک دن میں نے 16.5 پہ دیکھا. تو 16.5 پر اگر شفیق عمر غائب ہوتا ہو تو 15 پہ کیسے شفیق غائب ہو؟ یہ تو بدیہی طور پہ غلط بات ہے. تو یہ ایک واضح ثبوت تھا. اور اس کے لیے میرے پاس جو مطلب جو مشاہدہ کرنے میں شریک تھے ان میں سے ایک مفتی صاحب کا مرید بھی تھا. میں نے اس کو میں نے کہا میرے شاگرد تھے. میں نے کہا عبد المقتدر نظر آ رہے ہیں شفیق عمر نظر؟ کہتے ہاں. میں نے کہا ٹائم دیکھو. ٹائم بتایا. میں نے کہا یہ نوٹ کرنا ہے اور آپ میرے گواہ ہیں. اس کو میں نے ذمہ دار بنا دیا. میں نے کہا آپ میرے گواہ ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیلکولیٹ تو پھر میں نے کر لیا کہ اس وقت کتنا درجہ ہے. خیر مفتی صاحب کے پاس میں چلا گیا کراچی میں. حضرت کو میں نے ساری روزات سنائی. تو جب میں نے یہ باتیں بتائی نا تو حضرت نے مجھ سے پوچھا یہ آپ نے مشاہدات خود کیے ہیں؟ میں نے کہا ہاں خود کیے ہیں. اور اس میں میرے ساتھ آپ کا ایک مرید بھی شامل تھا یہ 16.5 درجے والے میں. کون؟ میں نے کہا عبدالطواب صاحب کا بیٹا عبد المقتدر. اور کافی دیر خاموشی رہی. پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ چلو. پھر میں اور باتیں پوچھنے لگا تھا کہ حضرت کا اکرام ہو. خیر ایسا ہوا کہ 3 دن کے بعد میں ویسے چلا گیا ان کی حضرت کے تصوف کے مجلس میں. عصر کے بعد ہوا کرتا تھا. مطلب میں نے کہا میں نے تو اپنا کام کر لیا نا، پہنچا دیا بس. ماما علیہ نے بلا والی بات ہو گئی. اب اس کے بعد یہ جو ہے نا یہ تصوف والی بات تو چلتی رہتی. تو میں حضرت کی تصوف کی مجلس میں شامل ہو گیا اور قصداً میں سر چپ کے بیٹھ گیا کہ مجھے دیکھے نہیں. ایک حضرت قد ذرا بڑا تھا. ہاں جی. تو مجھے حضرت نے دیکھ لیا تو دور سے آواز دی شبیر میں نے آپ کی بات پر سوچا ہے. پہلے جو مجھ میں تشدد تھا 15 درجے کے بعد وہ ختم ہو گیا. یہ فرمایا
اب میں کہتا ہوں کہ 15 بھی ہو سکتا ہے، 18 بھی ہو سکتا ہے، 19 بھی ہو سکتا ہے۔ 19 کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا، حضرت سے میں نے سنا۔ کیا آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے نقشے 19 پر ہیں؟ میں نے تو اس بات کی نہیں، یہ سعودی عرب کے نقشے بڑی قیمتی باتیں تھی۔ بالکل 17 مطلب یہ 19 درجے جو ہے نا، یہ مصر میں، شام میں، سعودی عرب میں سب یہ، بلکہ حضرت جو ہے نا وہ شامی علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 19 کے حساب سے انہیں اوقات بھی ہیں اپنے اس میں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وہ جو ہے نا، مطلب انہوں نے جو کیلکولیشن کیا ہے نا شرعی نسبت شرعی کے لیے اور یا سفر کے لیے، انہوں نے جو استعمال کیا اوقات وہ 19 درجے کے۔ تو خیر بہرحال ایسا ہے کہ وہ یہ پر مطلب جو ہے نا وہ حضرت اس میں مان گئے۔ تو اب یہ میں اس کا، تو اس سے مجھے ایک چیز پتہ چل گیا، اب فقہ حنفی کی بات اس سے شروع ہوئی تھی کہ فقہ حنفی میں 18 درجے ہیں، اور جو دوسرے ائمہ کرام ہیں وہ شفع قمر پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ شفع قمر مشاہدے کے لحاظ سے آسان ہے، نہیں آسان ہے مشاہدے کے لیے، لیکن حساب کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ کون سے استعمال کریں گے؟ 12.5 کریں گے، 13 کریں گے، 14 کریں گے، وہ تو یہی نہیں ہے، بدلتا رہتا ہے۔ جبکہ شفع کی اب مستقل ہے، اس میں تبدیلی، کیونکہ وہ 7 رنگ کا ہے۔ ظاہر ہے سفید رنگ 7 رنگ کا ہوتا ہے نا، تو اس میں 7 رنگ ہے، لہٰذا کوئی نہ کوئی رنگ تو موجود ہوتا ہے، لہٰذا موسم کا اثر اس پہ نہیں پڑتا، نمی کا اثر نہیں پڑتا، گرد و غبار کا نہیں پڑتا، وہ مستقل رہتا ہے۔ جبکہ سرخ رنگ پر بہت ساری چیزوں کا اثر پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ میں نے پھر وہاں کے جو فزکس کے ماہرین ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیا، جو اپنے دفتر کے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے کہ چونکہ ایک رنگ ہے اور وہ جو ہے نا وہ 7 رنگ ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس وقت میں قائل ہو گیا، میں نے کہا سبحان اللہ، ان کی بنیادیں بہت زیادہ مضبوط ہیں، عقلی لحاظ سے بہت مضبوط ہیں۔ خیر بات بہت لمبی ہو گئی، کیونکہ ہم نے ایک اور بھی کرنا ہے، انگلش کا بیان بھی ہے، تو اس پر میں کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح مسائل کا استحضار نصیب فرمائے اور عین وقت پر اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔